السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو گرامر لیکچر نمبر 27 ہے، جس میں آج ہم مرکب کی اقسام، خاص طور پر مرکب ناقص کی اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آج قرآنی آیات کا ایک ترجمہ، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اس نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا۔ عزیز طلباء، آج ہم مرکب ناقص کی اقسام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لہذا مرکب کے اقسام دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب کی دو اقسام، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ پھر مرکب تام کی دو اقسام ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ اسی طرح مرکب ناقص کی جو اقسام ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عددی، مرکب عطفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، تابع موضوع اور تابع مہمل۔ اس کے بعد جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ کی دو قسمیں ہیں، فعل امر، فعل نہی، استفہام اور اس کے ساتھ ساتھ ندا اور تمنا۔ اس کی تفصیل جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور سننے والے کو بات پوری سمجھ نہ آئے، کیونکہ مرکب ناقص ہوتا ہی وہی ہے جس میں سننے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے، متکلم اپنی بات بیان کر دے اور سامع کے ذہن میں پوری بات سمجھ نہ آئے۔ جیسے تیز گھوڑا، نیک آدمی، رات اور دن، ان مرکبات سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کے اندر دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے، یعنی ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے محمود کی کتاب، خدا کا بندہ، مدرسے کے لڑکے، ان تینوں مجموعوں میں کتاب کا تعلق محمود سے، بندہ کا تعلق خدا سے اور لڑکے کا تعلق مدرسے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس سے تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف ہے، اور جس کا تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف کہلائے گا، یعنی جس سے تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف ہے اور جس کا تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف کہلائے گا۔ اس مضاف اور مضاف کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی پہچان جو ہوتی ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی اور فارسی کے اندر اس کے برعکس ہوتا ہے، مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اور اضافت کی جو علامت ہے کا، کے، کی وغیرہ جو ہے اس کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو۔ اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی، یعنی کہ ایک اسم ہو، اسم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی صفت بھی شامل ہو۔ اگر اس کی صفت جو ہے وہ جون سی بھی ہو، اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے، بری صفت بھی ہو سکتی ہے، صفت کا شامل ہونا ضروری ہے۔ جیسے دیکھیں شریف آدمی، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، یہ ساری کی ساری کیا ہے، اس کی صفات ہے۔ تو اب اردو کے اندر جو ہے صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی اور فارسی کے اندر بھی اس کے برعکس ہوتا ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے۔ جیسے رجل کریم، مرد بزرگ، بڑا آدمی۔ اس کے بعد ہمارے پاس مرکب عطفی۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے، یعنی دو اسم ہوتے ہیں، دو اسموں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، ان دو اسموں کو ملانے کے لیے اردو میں اور فارسی میں واو کا استعمال ہوتا ہے، انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیں کہ قلم اور دوات، سیب اور انگور، فارسی میں صبح و شام، مرد و زن، شام و سحر، شب و روز وغیرہ،
یہ مرکب عطفی کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف علیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں، یعنی معطوف علیہ اور معطوف کے مجموعہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مرکب عددی وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، یعنی کہ جس کے اندر جو ہے وہ تعداد کا بیان ہو، گنتی کا بیان ہو، جیسے 11 کتابیں، 20 آم، 40 جوتے۔ ان میں 11، 20 اور 40 اس میں عدد اور کتابیں، آم اور جوتے محدود ہیں۔ اس طرح اس میں عدد اور اس محدود کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب اشاری وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ کیا جائے، جیسے یہ مسجد، وہ مدرسہ، ان میں یہ اور وہ جو اسم اشارہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ مسجد اور مدرسہ مشار الیہ، اس طرح سے اسے اسم اشارہ اور اسم مشار الیہ کے مجموعے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مرکب جاری وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو، اس طرح یہ مرکب حرف جار اور اسم مجرور کا مجموعہ ہے۔ حرف جار یعنی کہ مرکب جاری یعنی کہ اس کے اندر زمانہ کوئی کام ہو رہا ہے وہ جاری ہو، جیسے گھر میں، لاہور سے پشاور تک، چھت پر، ان میں، پر تک سے حرف جاری ہیں، اور چھت، پشاور، لاہور، گھر اسم مجرور ہیں۔ تابع موضوع ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بمعنی لفظ کے ساتھ دوسرے بمعنی لفظ بلا ضرورت استعمال ہو، یعنی جو لفظ استعمال ہو رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ جائے، لفظ تو بمعنی ہے یعنی اس کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہیں، لیکن یہ بلا ضرورت استعمال ہوگا، اسے تابع موضوع کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، دیکھ بھال، چال ڈال، دانہ پانی، روکھی سوکھی۔ اب سوکھی، پانی، ڈھال یہ بمعنی لفظ ہے، یعنی کہ ایک لفظ کے ساتھ تو استعمال ہو رہے ہیں لیکن بلا ضرورت جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اسے تابع موضوع کہتے ہیں۔ تابع محمل ایسے لفظوں کا مجموعہ جس میں بمعنی لفظ کے ساتھ دوسرے بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال ہو۔ پہلے میں تابع موضوع کے اندر جب بمعنی لفظ کے ساتھ بمعنی لفظ بلا ضرورت استعمال ہو، اب یہ بمعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ جب بلا ضرورت استعمال ہوں، اسے تابع محمل کہتے ہیں۔ جیسے روٹی ووٹی، جھوٹ موٹ، خلط ملط۔ اس مجموعہ بے معنی لفظ تابع کہلاتا ہے اور بامعنی لفظ کو متبوع کہتے ہیں، لہٰذا اس مجموعے کو مرکب تابع بھی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا ایک بار وزٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔